السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے چینل آج اور ایمان پر آنے والے تمام ناظرین کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ عزیز دوستوں، اللہ تعالیٰ نے جس قوم کی طرف بھی جو پیغمبر بھیجا، زیادہ تر اس قوم کو اس پیغمبر کا ہی نام دیا۔ اس لیے جس قوم کی طرف نوح علیہ السلام کو بھیجا گیا اس قوم کو قوم نوح کہا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بت پرستی میں لگی ہوئی تھی۔ نوح علیہ السلام نے تقریباً 900 برس ان کے بیچ تبلیغ کی، اللہ کے دین کی طرف بلایا، لیکن ان کی قوم نہ مانی، یہاں تک کہ ان کی بیوی اور بیٹا سب بت پرستی میں لگے رہے۔ آخر میں تک ہار کے انہوں نے رب کی بارگاہ میں یہ التجا کی کہ اے میرے رب، میں نے اپنی قوم میں دن رات تبلیغ کی، انہیں حق کی دعوت دی، لیکن ان لوگوں نے مجھے جھٹلا دیا اور کچھ لوگوں کے علاوہ باقیوں نے ایمان نہیں لایا، یہاں تک کہ وہ اپنے کفر اور ہٹ دھرمی میں حد سے زیادہ بڑھ گئے۔ اب یہ ایمان نہیں لانے والے، اب ان کا فیصلہ تو ہی کر۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو ایک بڑی سی لکڑی کی کشتی اپنی نگہبانی میں تیار کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی قوم پر ایسے ہی عذاب نازل نہیں کیا، پہلے وہ اس قوم کی اصلاح کے لیے نبیوں اور رسولوں کو بھیجتا ہے تاکہ وہ رسول یا پیغمبر اپنی قوم کو ڈرائیں اور خوشخبری بھی دیں، اور اس پر بھی وہ قوم نہ مانے اور ایمان نہ لائے اور اپنے گناہوں سے توبہ نہ کرے تو پھر عذاب نازل کرتا ہے تاکہ کوئی حجت باقی نہ رہے۔ نوح علیہ السلام پیشے سے بڑھئی یعنی کارپینٹر تھے۔ انہوں نے ایک میدان میں ناؤ یعنی کشتی بنانا شروع کی۔ ان کی قوم کے لوگ آ کر مذاق کرتے تھے اور کہتے تھے کہ بڑے میاں پاگل ہو گئے ہو، کیا ریت میں کشتی چلاؤ گے؟ جب کشتی بن کے تیار ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ سب جانور اور پرندوں اور جو لوگ ایمان لائے ان سب کو کشتی میں سوار کر لو۔ حضرت نوح علیہ السلام پوری جی جان سے اور انتھک طریقے سے اپنی قوم کو دین کی دعوت دیتے رہے۔ جب قوم کے کچھ ہی لوگوں نے ایمان لایا اور باقی ہٹ دھرمی ضدی اور نوح علیہ السلام کو تکلیف دینے والے اور ان کا مذاق اڑانے والے رہ گئے تو نوح علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب، ان لوگوں نے مجھے جھٹلا دیا ہے، اب تو ہی میری مدد فرما۔ تب اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ ہماری نگرانی اور ہدایت کے مطابق کشتی بناؤ، پھر جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور ابلنے لگے تو ہر قسم کے جانور اور پرندوں کے جوڑے سے 2 نر اور مادہ اس میں بٹھا لینا، اور اپنے گھر والوں کو جو ایمان لے آئے ان کو بھی، اور جن لوگوں نے ظلم کیا، کفر کیا، ان کے بارے میں مجھ سے کوئی سوال مت کرنا، کیونکہ وہ سب پانی میں غرق کر دیے جائیں گے، اور پھر تم اور جو تمہارے ہمراہ ہوں کشتی میں اچھی طرح بیٹھ جائیں تو کہنا، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمیں ظالموں سے نجات دی، اور یہ بھی کہنا، میرے رب، ہمیں برکت والی جگہ پر اتارنا، اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔ اور جب نوح علیہ السلام نے سب کو کشتی پر سوار کر لیا تو زمین سے پانی ابلنا شروع ہو گیا اور تیز موسلادھار بارش ہونے لگی، چاروں طرف پانی ہی پانی ہو گیا۔ کافر اپنی جان بچانے کے لیے اونچی جگہوں پر جانے لگے۔ اب نوح علیہ السلام کی کشتی پانی میں اوپر اٹھنے لگی۔ نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کا کافر بیٹا پہاڑی پر جا رہا تھا تو نوح علیہ السلام نے اسے آواز دی اور کہا، بیٹا جلدی سے اس کشتی میں سوار ہو جا۔ اس نے جواب دیا، میں پہاڑی پر جا رہا ہوں، میں وہاں بچ جاؤں گا، جس پر نوح علیہ السلام نے کہا کہ آج کوئی بچنے والا نہیں ہے، اور ان کے دیکھتے ہی دیکھتے ایک اونچی لہر اٹھی اور ان کے بیٹے کو بہا کر لے گئی۔ نوح علیہ السلام نے اللہ سے کہا، اے میرے رب، میرے بیٹا میرے اپنوں میں سے ہے، جس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تمہیں جس بات کا علم نہ ہو اس کے بارے میں بات مت کرو، وہ کافروں میں سے تھا، تمہارے اپنوں میں سے نہیں۔
تمہارے اپنے وہ ہیں جو ایمان لائے۔ کئی دنوں تک موسلادھار بارش ہوتی رہی اور زمین سے بھی پانی نکلتا رہا۔ جہاں تک بھی نظر جاتی تھی ہر طرف پانی ہی پانی تھا۔ سبھی کافر اور ان کے بت اور جو کچھ بھی زمین پر تھا سب پانی میں غرق ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان کو حکم دیا کہ پانی برسانا روک دے اور زمین کو بھی حکم دیا کہ اپنا پانی نکل جا۔ کشتی کئی دن تک پانی میں تیرتی رہی۔ کشتی میں چوہے ہو گئے اور اناج کے غلے کو نقصان پہنچانے لگے۔ نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا شیر کی پشت پر ہاتھ مارو۔ نوح علیہ السلام نے شیر کی پشت پر ہاتھ مارا تو بلی پیدا ہوئی اور اس نے سارے چوہے کو کھا لیا۔ اسی طرح کشتی میں گندگی پیدا ہونے لگی تو نوح علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہاتھی کی پشت پر ہاتھ مارو۔ نوح علیہ السلام نے جب ہاتھی کی پشت پر ہاتھ مارا تو جس سے سور پیدا ہوا اور اس نے ساری گندگی صاف کر دی۔ اب دھیرے دھیرے پانی کم ہونے لگا۔ نوح علیہ السلام کی کشتی ایک پہاڑی کے قریب جا کے رک گئی۔ نوح علیہ السلام نے ایک کوے کو بھیجا کہ جا کر پتہ لگائے کہ پانی کتنا کم ہوا ہے۔ کوہ گیا تو واپس ہی نہ آیا اور وہ مردار جانوروں کو کھانے میں لگ گیا۔ اسی لیے کوے کے حق میں بد دعا ہے کہ وہ مردار ہی کھائے گا اور لوگ اس سے نفرت کریں گے۔ نوح علیہ السلام نے پھر ایک کبوتر کو باہر کی خبر لانے کے لیے بھیجا۔ وہ پہلی بار واپس آیا تو اس کے پیروں میں پانی لگا تھا جس سے نوح علیہ السلام سمجھ گئے کہ ابھی پانی پوری طرح نہیں اترا۔ کچھ دنوں کے بعد پھر اس کبوتر کو بھیجا۔ جب وہ کبوتر واپس آیا تو اس کے پاؤں میں کیچڑ لگی تھی جس سے نوح علیہ السلام سمجھ گئے کہ ابھی زمین صحیح طرح خشک نہیں ہوئی۔ پھر جب تیسری بار اس کبوتر کو بھیجا گیا تو وہ کبوتر اپنی چونچ میں ایک پودا لایا۔ نوح علیہ السلام سمجھ گئے کہ اب زمین خشک ہو چکی ہے، اس لیے کبوتر کے حق میں دعا ہے کہ وہ دانے کھائے گا اور لوگ اس سے پیار کریں گے۔ اس طرح نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی زمین پر پھر آباد ہوئے اور انہی سے انسانی نسل آگے بڑھی۔ ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل آج اور ایمان کو سبسکرائب کریں۔ یقیناً سبسکرائب کرنے میں آپ کے کوئی پیسے یا کوئی محنت تو نہیں لگتی، لیکن ہماری ٹیم کا حوصلہ ضرور بلند ہو جاتا ہے کہ وہ آپ کے لیے اس طرح کے اسلامی کانٹینٹ بنائے۔